السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بوگی مین پارٹ 13۔ سب بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ بارات تو پہنچ چکی تھی مگر دولہے کا نام و نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ جاریہ ابھی تیار ہو کر اپنے خالی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک جنزات اس کے پاس آتا ہے۔ یا جمال، بیوٹی کوئن، ازغان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ باہر بارات آ چکی ہے اور دولہا غائب ہے۔ آپ کو اندازہ ہے ابو کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے؟ بیوٹی کوئن، آپ پریشان نہ ہو، بابا جان کو پتہ ہے، وہ سب سنبھال لیں گے۔ مجھے آپ کو آج بہت اہم شخصیت سے ملوانا ہے۔ جاریہ بنا سوال کیے آنکھیں بند کرتی ہے۔ اب آنکھیں کھولے۔ جاریہ آنکھیں کھولتی ہے مگر گھونگھٹ کی وجہ سے سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ جنزات اس کی پریشانی بھاپ لیتا ہے، اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ کر بند کر دیتا ہے، ساتھ ہی جاریہ کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہے اپنے آپ کو خوبصورت سے باغ میں کھڑا دیکھتی ہے۔ بیوٹی کوئن، میں آپ کو اپنے والد سے ملانا چاہتا تھا۔ مجھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے اس باغ میں چلا آتا ہوں۔ والد کے ساتھ بہت خوبصورت وقت یہاں گزارا تھا۔ سامنے جو درخت ہے یہ والد نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ ازغان اپنے جادو سے اپنے اور والد کے خوبصورت لمحات جاریہ کو دکھاتا ہے۔ جاریہ کو چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے جو اپنے والد کے ساتھ جادو کے ذریعے کھیل رہا تھا۔ نظر آنے والی شخصیت ہو بہو ازغان کی طرح تھی۔ بچہ جتنی دلجمی سے چھپ رہا تھا، باپ اتنی ہی توجہ سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا بچہ اس وقت مسکراتی آنکھوں سے ان کی طرف ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ بالآخر وہ تھک ہار کر اس درخت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وہ بچہ اگلے ہی لمحے ان کی گود میں آ جاتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے بیٹے کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتے ہیں جھٹ سے چھوٹے بچے کو قابو میں پکڑ لیتے ہیں۔ بچہ روٹ کر ان کے سینے میں چھپ جاتا ہے۔ شہزادے، جب وہ جواب نہیں دیتا تو وہ اپنا آخری حربہ آزماتے ہیں اور اسے گدگدی کر رہے تھے، اور بچہ ہنس کر کہہ رہا تھا، والد ہم آپ سے ناراض ہیں۔ یہاں میرا شریر شہزادہ ساتھ ہی اسے پیار کرتے ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سے خوبصورت مناظر دیکھتی ہے۔ وہ بھی ان لمحوں کو جی رہی تھی۔ منظر ختم ہو جاتے ہیں۔ جاریہ کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھی۔ اسے ازغان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے والد کو بہت یاد کرتا تھا۔ بیوٹی کوئن، آپ پھر سے رو رہی ہیں؟ اگر مجھے پتا ہوتا آپ خوش ہونے کی بجائے ایسے روئیں گی تو میں یہاں آپ کو لے کر نہ آتا۔ نہیں تو میں کہاں رو رہی ہوں، یہ بدھو آنسو بہت بے قابو ہو گئے تھے اس لیے بہہ رہے ہیں۔ ازغان، آپ اپنے والد کی طرح ہیں۔ آپ کے والد نہایت رحم دل اور شفیق اور آپ سے تھوڑے زیادہ حزین تھے۔ جانتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں ان کے نقش قدم پر چل سکوں۔ ازغان، آپ اداس نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اداس ہوں گے اس کی وجہ سے میرے والد اداس ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی آپ کی وجہ سے میرے والد کو کوئی تکلیف پہنچے۔ جو حکم آپ کا ملکہ۔ ازغان کو آج پھر سے اپنی پسند پر فخر ہو رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جاریہ کو آج بھی اپنے جنزات کی فکر تھی۔ جاریہ واقعی میں چاہے جانے کے قابل تھی۔ اب چلے، بابا جان انتظار کر رہے ہوں گے اور میں کسی صورت اپنے بابا جان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ دیکھ رہے ہیں والد، آپ کا بیٹا کیسے آپ کی بہو پر حکم چلا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی مجھ معصوم پر ظلم کرتے ہیں۔ بیوٹی کوئن، آپ پر کب حکم چلایا؟ والد ناراض ہو جائیں گے۔ آپ انہیں بتائیں یہ جنزات تو بس اپنی ملکہ سے عشق کرتا ہے۔ والد جانتے ہیں ان کی بہو ان کے بیٹے کو بس تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے اور کچھ نہیں۔ ساتھ وہ اس کے گلے لگتی ہے جس پر ازغان ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہے۔ جاریہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ مناہل کے ہلانے پر ہوش میں آتی ہے۔ بابی ڈال، کیا ہوا ہے؟ کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ اف، مجھے یہاں پہنچا بھی دیا اور بتایا بھی نہیں، وہ خود سے مخاطب تھی۔ باہر دولہا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ جاریہ، چلو منو۔ جاریہ اپنے شہزادے اور بھائی کا ہاتھ تھامے ازغان کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے لباس کو پیچھے سے کنیزوں نے تھام رکھا تھا۔ وہ اسٹیج پر پہنچتی ہے۔ اس کا ازغان روایتی دلہے کی طرح ہاتھ بڑھائے اس کا منتظر تھا۔ وہ بھی بنا تاخیر کیے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ پوری بارات رشک سے ان کی جوڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید پہلی شادی تھی جس میں سب انہیں دعائیں دے رہے تھے، سب محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس فضا میں صرف محبت کی خوشبو تھی۔ تمام ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگ رہے تھے۔
وہ ازغان کے پہلو میں بیٹھی تھی، ارتن جن زاد کی گود میں۔ گود سے فوراً اپنی شہزادی کے پاس جا بیٹھتا ہے۔ جاریہ اسے اپنا گھونگھٹ ہٹا کر پیار کرنے والی تھی، ارتن جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ تہدادی، میں آپ کا تیلا نہیں دیکھ سکتا، پہلے دولہا دیتے گا تب میں دیتوں گا۔ آپ بتا رہی تھی نا، اگر تادی تے پہلے کسی نے تیلا دیت لیا تو آپ کی بیوٹی ختم ہو جائے دی۔ کور یور فیس، آئی ڈونٹ ٹیک رسک۔ ڈونٹ وری فرینڈ، جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھ لے گا پھر آپ کا شہزادہ بھی آپ کو دیکھ لے دا اوتے۔ آئی لو یو شہزادی سو مچ۔ لو یو ٹو پرنس۔ ارتن واپس ازغان یعنی اپنے فرینڈ کی گود میں بیٹھتا ہے۔ اسے ڈر تھا اس کی شہزادی پھر سے اپنا گھونگھٹ نہ ہٹا لے۔ سنی مسکرا کر اسٹیج پر آتا ہے اور ازغان کے گلے لگ کر مبارکباد دیتا ہے۔ کیا بات ہے سنی، آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے، شادی میری اور خوش تو ہو رہا ہے، خیریت؟ او ہو بگ برو، آپ کی شادی ہے تو کیا میں خوش بھی نہ ہوں؟ خیر چھوڑے ان باتوں کو، جلدی سے میرا نیک دے۔ کون سا نیک؟ میں کچھ نہیں دے رہا۔ سوچ لے برو، یہ انکار کافی بھاری پڑے گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا فرینڈ بھی میرے ساتھ ہے۔ جس پر ارتن ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ افسوس ہوا برو۔ جاریہ تم دیکھ رہی ہو کیسے مجھے انکار کر دیا، نیک ہی تو مانگا تھا، کون سا خزانہ مانگ لیا تھا، مگر نہیں، سیدھا منہ پر انکار کر دیا، ساتھ دو چار آنسو بھی بہاتا ہے۔ بس جی پھر کیا، جاریہ کا اپنے بھائی کے لیے پیار جاگ اٹھا تھا۔ جب تک آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے بھائی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رہی بات نیک کی تو وہ آپ کو ضرور نیک دیں گے۔ شہزادہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں نا؟ سوری فرینڈ، تہدادی آلویز فرسٹ۔ ارتن اس کی گود میں بیٹھے اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ سنی، میں کوئی نیک نہیں دینے والا، چاہے تمہارے کتنے بھی سپورٹرز ہو اور وہ کچھ بھی کہے۔ ازغان بھائی، آپ ان کی بلیک میلنگ میں نہ آئے، آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے۔ ازغان منو کی بات پر مسکرا کر سنی کی طرف دیکھتا ہے۔ سنی اسے گھورتا ہے مگر وہ اسے اگنور کیے ازغان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ منو کی طرف جھکتا ہے۔ مناہل، اگر تم خاموش نہ رہی تو تمہاری پڑھائی پھر سے شروع کروا دوں گا، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ مگر ازغان، آئی ڈونٹ کیئر، یہ تم پر منحصر ہے، خاموشی یا پڑھائی، چوائس از یورس۔ سنی خبردار، جو تم نے میری بہن کو دھمکایا، جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ بگ برو آپ سے بات کی تھی مگر آپ نہیں مانے، تو پھر نیک دے رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ ازغان کے جواب پر مایوس ہونے کی بجائے خوش ہو جاتا ہے۔ منو ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ ارتن بھی اپنے دادا کے پاس جاتا ہے، جیسے جاریہ کے پاس کوئی رشتہ دار خاتون آتی ہے۔ سنی ازغان کی طرف جھکتا ہے، پھر اس کے کان میں بولتا ہے، یاد ہے بگ برو، آپ نے میری شادی والی رات پورا 1 گھنٹہ مجھے باہر روکے رکھا تھا، یہ اس رات کا بدلہ ہے۔ مجھے یقین ہے جاریہ پہلے تو آپ کو کمرے میں نہیں آنے دے گی، فرض کرو اگر آنے بھی دیا تو آپ سے ناراض رہے گی، ویسے نیک نہ دے کر آپ نے مجھے فیور دیا تھا، اس کا شکریہ۔ سنی ثابت کر دیا تو انتہائی۔ بگ برو آپ یہی کہنے والے ہیں میں انتہائی ذہین انسان ہوں؟ شکریہ، تعریف اچھی کی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی سنی صاحب یہ جا وہ جا، بیوٹی کوئین، ازغان آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ بابا جان، ازغان ان کا ہاتھ تھامتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے گلے لگے اسے پیار کرتے ہیں۔ ازغان، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، اور جاریہ اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ مجھے امید ہے میرے دونوں بچے اپنے ابو کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ دونوں ایک ساتھ جواب دیتے ہیں، جی ابو۔ جاریہ جیسے ہی رخصتی کے وقت اپنے ابو سے ملتی ہے تو روایتی دلہن کی طرح اسے بھی اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہی اس گھر میں بسی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ وہ گھر جہاں اس نے اپنے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم اپنے والدین کی محبت اور بھائی کی شفقت کے ساتھ گزارا تھا۔ پھر اپنی امی سے ملتی ہے، سنی اور مناہل سے ملنے کے بعد ایک کونے میں چھپے اپنے شہزادے کے پاس جاتی ہے۔ شہزادے، ارتن بھاگ کے اس کے پاس آتا ہے۔ تہدادی، آئی ول مس یو سو مچ۔ مس یو ٹو میری جان۔ پاپا اگر زیادہ تنگ کرے تو ان سے تھوڑی دیر ناراض رہنا، پھر جلدی سے مان جانا، اور مما کا، دادی کا، دادا کا، آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے۔ ارتن غور سے اس کی ہر بات سن رہا تھا اور یاد بھی کر رہا تھا۔ اوکے تہدادی، آئی ول ڈو مائی بیسٹ۔ جاریہ سب کی دعاؤں کے ساتھ
ازغان اور والدہ کے ساتھ اپنی نئی منزل، نئی زندگی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ محفل میں بہت ساری رسموں کے بعد اسے ازغان کے کمرے میں پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کب سے جنزاد کا انتظار کر رہی تھی۔ ازغان تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یا جمال، بیوٹی۔ ازغان کے پکار پر اس کے بے جان دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہے، جسے جاریہ چاہنے کے باوجود نہیں جھٹکتی، مگر کسی طرح ناراضگی دکھانی تھی تو وہ رخ پھیر لیتی ہے۔ تو ملکہ ناراض ہے مجھ سے۔ اب کیا کرے، میں نے آج کی رات کے لیے سرپرائز کا انتظام کیا تھا۔ خیر آپ تو ناراض ہے، آپ کا معصوم بادشاہ کیا کر سکتا ہے۔ چلے آپ ایسا کرے، فریش ہو جائے، ویسے بھی آپ تھک گئی ہوں گی تو آپ جائے، میں بھی آرام کر لوں۔ ازغان جانتا تھا جاریہ سرپرائز بہت پسند کرتی ہے۔ وہ ازغان کی طرف اپنا چہرہ کرتی ہے، جلدی سے اس کا ہاتھ تھامتی ہے کہ وہ اپنے کہے پر عمل نہ کرے۔ ناراض تو میں ہوں، آپ سے اچھا ایسے کرتے ہیں، آپ کا سرپرائز مجھے اچھا لگے گا تو پھر میں صرف 2 نہیں 3 دن ناراض رہوں گی۔ وہ کیا ہے نا ازغان بھائی کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتی۔ ازغان جاریہ کے معصوم جواب پر مسکراتا ہے۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جاریہ اس کے گلے لگی اپنے سرپرائز دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ تھی۔ ازغان سمندر پر پہنچ چکا تھا۔ جاریہ آنکھیں بند کیے اپنے جنسات کو محسوس کر رہی تھی۔ ازغان اس کا گھونگھٹ ہٹاتا ہے اور اس کے سحر زدہ حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ سرخ گلابوں سے سجے سرخ لباس میں ماتھے پر بندیا سجائے، کانوں میں جھلملاتے جھمکے پہنے، ہاتھوں اور کلائیوں پر مہندی کے ساتھ سادگی سے تیار، اس کی پری پی کر انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹی کوئن، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ نکاح والے دن پیاری لگ رہی تھی یا آج؟ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں جن سے میں بتا سکوں آپ کتنی پیاری، کتنی حسین، کتنی دلکش، کتنی سحر انگیز لگ رہی ہے۔ جاریہ مسکرا کر اپنی پلکوں کی باڑ اٹھاتی ہے۔ ازغان جو اس کے حسن سے گھائل ہو چکا تھا، آخری میں وہ خوبصورت وار کاجل سے بھرے نین کرتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں وہ عام سا کاجل تھا، لیکن ازغان کے لیے وہ اس کے عشق کا کاجل تھا، جو جاریہ کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے بھر دیا گیا تھا۔ اس عشق کے کاجل سے تمام بری نظر ہمیشہ کے لیے دور کر دی گئی تھی۔ جاریہ کی کاجل سے بھری آنکھیں اب سے اس کے عشق کی حفاظت پر معمور ہو گئی تھی۔ دونوں ہی آنکھوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ آج ان کی محبت لفظوں کی محتاج نہ تھی، خاموشی سے وہ اپنے والہانہ عشق کا اظہار کرتی ہے۔ خاموشی کتنا دل فریب اظہار تھا۔ خاموشی کا راز صرف عشق کرنے والے جانتے ہیں، اور یہ راز خالص عشق کو حاصل ہوتا ہے۔ جاریہ اور اس کے ازغان کا عشق اس منزل اور اس راز کو پا چکا تھا۔ خاموشی نے ان کے اس عشق کو امر کر دیا تھا۔ ازغان، آپ جانتے ہیں نا، آپ کی آگ کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں میری محبت، میری دیوانگی کو بڑھاتی ہے۔ جتنا ان کی چمک میں اضافہ ہوگا، جاریہ کا عشق اتنا ہی پروان چڑھے گا۔ میرا وعدہ ہے، زندگی کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری محبت آپ کی پابند رہے گی۔ جاریہ مختصر مگر دلنشین انداز میں اظہار کرتی ہے، جسے ازغان دل و جان سے وصول کرتا ہے۔ بیوٹی کوئن، آپ سے عشق مجھ پر واجب ہے، جو میں اپنی ہر سانس کے ساتھ اتاروں گا۔ لفظوں کے ساتھ وہ اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑتا ہے۔ کتنے ہی حسین لمحے ان کی محبت میں گزر جاتے ہیں۔ جاریہ اس کے اظہار پر بلش کر رہی تھی۔ وہ سمندر کی طرف دیکھتی ہے۔ پورا سمندر مصنوعی درختوں کے ساتھ جا بجا خوبصورت تصاویر سے سجا ہوتا ہے۔ جاریہ اس کا ہاتھ تھامے سمندر کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ ایک ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ ازغان نے اس کے ساتھ بیتے ہوئے تمام خوبصورت پلوں کو ان تصاویر کے ذریعے سجایا تھا۔ جاریہ ان تمام تصویروں میں پھر سے ان لمحوں کو جی رہی تھی۔ نکاح والی تصویر کے سامنے وہ آ کر رک جاتی ہے۔ اس تصویر کی خاصیت یہ تھی، ازغان کی آنکھیں بے تحاشا چمک رہی تھی۔ یہی وجہ تھی تمام تصویروں میں اسے یہ پسند آئی تھی۔ اگلے تصویر پر وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ بیوٹی کوئن، یہ لمحہ میرا سب سے پسندیدہ لمحہ ہے، جب ہم دونوں نے دنیاوی آئینے میں دیکھنے کی بجائے ان خوبصورت آنکھوں والے آئینے میں دیکھا تھا۔ ازغان، میں اس لمحے کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس دن میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کر لیا تھا۔ بادشاہ ازغان کے لیے سب سے دلنشین قید ہے۔
آخر میں جاریہ اسی تصویر پر آ کر رک جاتی ہے، کیونکہ یہ وہی تصویر تھی جو ازگان نے اسے مناتے ہوئے اس کی نوٹ بک پر دکھائی تھی، جس کے پورا ہونے کی دعا اس نے دن رات مانگی تھی۔ بیوٹی، اب تصویر کے سچ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ازگان کپل ڈانس کر رہا تھا جب وہ جاریہ کو گھماتا ہے۔ اس کے لباس سے سجے ہوئے سرخ گلاب جا بجا بکھرتے جا رہے تھے۔ کچھ پھول گول دائرے میں اپنی ملکہ کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ سمندر کے آس پاس جاریہ کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ازگان اسے مزید خوش کرنے کے لیے انگوٹھی پر سجے ان ہیروں کو اشارہ کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام ہیرے جگنو میں بدل کر گلاب کے پھولوں پر چپک رہے تھے۔ اب سمندر کے درمیان میں وہ دو دیوانے رقص عشق کر رہے تھے، جن کو گلاب خوشبو دے رہے تھے تو چمکتے ہوئے ننھے جگنو منور کر رہے تھے۔ ازگان اسے گھمانا بند کرتا ہے تو پھول پھر سے لباس سے جڑ گئے تھے اور جگنو ننھے ہیرے بن کر ایک بار پھر نکاح عشق کے تحفے میں دی جانے والی انگوٹھی پر جڑ چکے تھے۔ ازگان آج تک دیے جانے والے تمام سرپرائزز میں سے یہ سب سے بیسٹ تھا۔ ملکہ کو پسند آیا؟ غلام کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں 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 ازگان، آپ جب بھی ایسا کہتے ہیں بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتا ہے۔ جاریہ خود کو کشتی میں دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وہ ازگان کو اپنے بچپن کی دیری نہ خواہش کا بتا رہی تھی۔ اس کے پانی سے ڈر کی وجہ سے کسی نے بھی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا۔ ازگان مسکرا کر اس کی ہر بات کو سن رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اس کے ہاتھوں کو تو کبھی اس کی آنکھوں کو چھو رہا تھا۔ وہ بار بار ایسا کر رہا تھا کیونکہ جاریہ کا چہرہ بلش کر رہا تھا۔ جیسے سمندر کے دوسرے کنارے کشتی رکتی ہے، وہ ازگان کے ساتھ پیارے سے کاٹیج میں جاتے ہیں، جہاں پر وہ اپنی زندگی کی انتہائی حسین لمحات کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم: داستان ہے یہ ایک جنزاد کے عشق کی، جس میں ہجر کی اذیت تھی تو وصال کا لطف بھی تھا، جس میں شدید نفرت سے محبت کا اظہار بھی تھا، جس میں معصوم سے شہزادے کی دیوانگی تھی۔ ہاں، یہ داستان ہے جاریہ کی دیوانگی اور ازگان کے لازوال عشق کی۔ جاریہ کے قدموں میں ازگان نے دنیا جہاں کی خوشیاں لا کر رکھ دی تھی۔ ایک سال پل میں گزر گیا تھا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جاریہ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اولاد کی کمی تھی۔ اس کی خوشیاں مکمل ہوتے ہی جیسے ادھوری تھی۔ وہ ازگان سے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر یعنی اپنے مائکے جاتی تھی تو سب سے نظر بچا کر دل کھول کر روتی تھی۔ ارتن اپنی شہزادی کے پاس چلا جاتا تھا تو وہ اس کی وجہ سے خود پر قابو پا لیتی تھی۔ شہزادی، ڈونٹ کرائی پلیز۔ ارتن میری جان، دیکھو میں کہاں رو رہی ہوں، دیکھو میں اسمائل کر رہی ہوں۔ ارتن بھی اسے مسکراتا دیکھ کر مسکراتا تھا۔ ارتن اب ٹھیک بولتا تھا، وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اسکول بھی جا رہا تھا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت سے بہت متاثر تھے، کیونکہ ارتن انتہائی ذہین بچہ تھا۔ یہ ذہانت اسے قدرت کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ جاریہ اپنے کمرے میں لیٹی رونے میں مصروف تھی، تبھی ازگان کا لمس اپنی آنکھوں پر محسوس ہوتا ہے۔ ازگان، ہمارا کوئی بیبی کیوں نہیں ہے؟ سال ہو گیا ہے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ بیوٹی کوئن، آپ کیوں مایوس ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آپ بس دعا مانگے، مجھے یقین ہے بہت جلد ہماری دعا رنگ لائے گی۔ ازگان کے ہر وقت دیے گئے دلاسے سے بالآخر ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور 1 سال بعد ان کے یہاں ننھی سی رحمت آتی ہے۔ جاریہ کے پاس ازگان اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہے، جو ہو بہو اپنی والدہ کی کاپی تھی، مگر اس کی آنکھیں اپنی والد کی طرح آگ کی طرح دہکتی ہوئی تھی۔ ازگان، میں چاہتی ہوں اس کا نام آپ رکھیں، ہوپ۔ میری بیٹی کا نام ہوپ ہے، کیونکہ یہ نا امیدی کے بادلوں سے نکل کر آئی ہے، آنے والی دنیا کے لیے امید ہوگی۔ بہت پیارا نام ہے ازگان، ہماری شہزادی کا۔ ارتن خاموش سا ہوپ کو اپنی کوئن کی گود میں دیکھ رہا تھا، جس کے آنے کی وجہ سے وہ بات بات پر مسکرا رہی تھی۔ شہزادے، ادھر آئے۔ ارتن مسکرا کر اپنی شہزادی کے پاس جاتا ہے، اس کی گود میں لیٹی بچی کو وہ غور سے دیکھتا ہے۔ وہ بچی جیسے ہی مسکرا کر ارتن کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، ارتن کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹ جاتی ہے۔ آنے والے وقت میں ارتن کے لیے وہ اگر ناپسندیدہ شخصیت تھی تو ہوپ کے لیے وہ ناراض سا لڑکا، تنگ کرنے کا سامان تھا۔ جیسے ارتن ہر کام سنجیدگی سے کرتا تھا، ویسے ہی ہوپ ہر شرارت
بھرپور طریقے سے کرتی تھی۔ آنے والے وقت میں کیا ہونا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جاریہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھی۔ ازغان کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہوپ میں دونوں کی جان بستی تھی، جو اپنی شرارتوں سے ان کی زندگی میں مسکراہٹ بکھیر دیتی تھی۔ یہ داستان عشق یہاں تمام نہیں ہوئی تھی، یہ تو شروعات تھی ایک نئی منفرد داستان کی۔ ختم شد۔ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی میں بہت مزہ آیا ہوگا۔ مجھے تو یہ کہانی سنانے میں بہت مزہ آیا۔ کیا آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اپنا بھرپور پیار میری سٹوریز کو شیئر کر کے دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے چاکلیٹس کے اور آئس کریمز کے ویڈیوز کو بھی انجوائے کیجئے۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلدی پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔